إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ریگزیبہ ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، ہر قسم کی مشکلات حل کرنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہے۔ لا تعداد ان گنت درود و سلام ہوں امام الہدیٰ، امام البشر، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی محنت اور مشقت سے اللہ رب العالمین نے ہم تک یہ دین حنیف پہنچایا، اور آپ علیہ الصلاۃ کے محنت اور مشقت سے ہی اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظیم الشان جماعت عطا کی
جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اشارے پر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے قرآن میں جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو وہ کس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگیاں بسر کرتے، کس انداز سے وہ اپنے معاملات کو، چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، کنبہ قبیلے خاندان کے معاملات ہوں یا اپنی زندگی گزارنے کے معاملات ہوں، وہ کس انداز سے اپنے ان تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیتے۔ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم دونوں بنائی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت اس کا مقدر بن جائے، تو وہ بڑی محنتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس کام سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں اور اسے جنت میں داخل کر دیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلے کے لیے بہت ساری شرائط رکھی ہیں۔ ان تمام شرائط کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے ہر دنیا کی ہر چیز سے محبت ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی شے ہو، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کو کس طرح ثابت کرنا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی تمہیں اللہ سے محبت ہے بھی یا نہیں ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری پر اپنی زندگی بسر کرو، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اسی انداز سے اپنی زندگی بسر کرنا ہے، اسی انداز سے اپنے معاملات کو چلانا ہے، اسی انداز سے اپنے کاروبار کو چلانا ہے، اسی انداز سے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کرنی ہے، اسی انداز سے اپنے معاملات کو کس انداز سے چلانا ہے، وہ سارے طریقہ کار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا اپنی کتاب میں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کو ایک مانتے ہو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو،
اللہ رب العالمین مسلمانوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر نہیں کرو گے، جس طرح اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں جو پیغام پہنچایا، اگر اس پیغام پر، اس حکم پر اپنی زندگیاں بسر نہیں کریں گے، ہم اپنے لیے کسی اور کا طریقہ چنیں گے، نماز کسی اور کے طریقے کی، وضو کسی اور کے طریقے کا، معاملات کسی اور کے طریقے کے، کنبہ قبیلے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کسی اور کے طریقے کے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، معاملات سدھریں گے نہیں، معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی تم نے گزارنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، جتنے تمہارے گناہ ہیں، جتنے تم نے سیاکاریاں کر لی اپنی زندگی میں، جتنی اللہ رب العالمین کی بغاوت کر لی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے خلاف زندگیاں بسر کر لی، تو اللہ رب العالمین ان سب کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو، سارے سیاکاریوں کو، ساری بغاوتوں کو، ان چیزوں کو جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پھر اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی جنتوں میں داخل کرے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، ہمارا نفس ہمیں کس طرف لے کر چلتا ہے؟ کیا میرا نفس، میری خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں، یا میں خود اپنے نفس کے تابع ہوں؟ کیونکہ میرا نفس، میری خواہشات مجھے کسی اور طرف لے کے چلتی ہیں، رب تعالیٰ مجھے جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے جنت بنائی تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت دیکھنے گئے تو جنت دیکھ کر کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، یہ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی آرام دہ جگہ ہے، اس میں تو ہر کوئی داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ دیکھ کر آؤ، تو اللہ کے حکم سے جنت کے ارد گرد باڑیں لگا دی گئیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ رکاوٹیں کس چیز کی؟ پریشانیاں، مصائب، تکالیف، مصیبتیں، مشکلات،
تو جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اس میں تو بہت کم لوگ جائیں گے، اسی لیے دین پر عمل کرنے سے مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے۔ دیکھ لیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، اسلام کی دعوت علی الاعلان دینے کے لیے صفا کے پہاڑی پر چڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ یا صباحا، یہ آواز لگا کر سارے قبیلے والوں کو جمع کرتے ہیں۔ جب سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم مجھ پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے کیا کہا؟ بالکل، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اچھائیاں ان کو گنوانا شروع کر دیں، لیکن جو ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، رب تمہیں دنیا کی حکمرانی عطا کرے گا، رب تمہیں دنیا کے تمام دولتوں سے نواز دے گا، لیکن شرط یہ ہے اپنی تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو۔ فوراً جو تعریفیں کرنے والے تھے وہ فوراً دشمن بن گئے، اور دشمن سب سے پہلا کون تھا؟ اپنے ہی گھر سے دشمنی شروع ہوئی، اپنے گھر سے ہی مخالفت شروع ہوئی، بھول گئے ساری اچھائیاں، بھول گئے ساری نیکیاں۔ فوراً کیا کہتا ہے ابو لہب؟ تب لکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا؟ تو اس کے جواب میں رب کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ دین پر عمل کرتا ہے، اپنی تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کرتا ہے، تو پھر پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، مصائب شروع ہوتے ہیں، مشکلات میں بندہ گر جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بہت محبت کرتے ہیں، نام ہمارا مسلمانوں والا، رہتے ہیں مسلمانوں کے علاقے میں، ہمارے معاملات مسلمانوں والے، لیکن جو ہمارا یہ دعویٰ ہے محبت کا، کیا اس دعوے پر ہم پورے اترتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ دعویٰ حق سچ پر مبنی ہے، یا ہمارا یہ دعویٰ جھوٹ پر، منافقت پر مبنی ہے؟ چھوٹی سی مثال، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے دنیا کی ہر شے سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، کنبہ قبیلے والوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، الا بنفسی، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ غور کریں اس بات پر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر نبی آتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں، رب اس کو قرآن میں نازل کرتا ہے۔ اتنی فضیلت، اس شخص کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کیا ہم اور ہمارے معاشرے کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، کیا ہم ہو جائیں گے مکمل ایمان والے؟ اللہ کے نبی عمر کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، اور ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ پھر انہوں نے صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کیے، اس دعوے کو عملی جامہ پہنایا، اس دعوے پر پورے اترے، اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم سے یہ ثابت کیا کہ واقعی مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اچھا، دنیا میں جس سے محبت ہو اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، محبوب کی ہر بات مانی جاتی ہے، یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، اور جو محبت کرنے والا ہے وہ سارے کام کر دیتا ہے۔ اور ہم اور ہمارے معاشرے کے لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور محبت میں جس سے دعویٰ کیا جاتا ہے محبت کا کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس کا تو چہرہ ہی پسند نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک داڑھی والا، سینہ داڑھی کے بالوں سے چھپا ہوا ہے، اتنی داڑھی ہے، اور ہم اپنی حالت دیکھ لیں، معاشرے کے لوگوں کی حالت دیکھ لیں، یہ کس طرح کی محبت ہے ہماری؟ یہ محبت واقعی حقیقت ہے یا یہ محبت منافقت ہے؟ ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی کوئی چیز ہمارے اس جسم پر نظر ہی نہیں آتی۔ تو ہم خود سوچیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں یا نہیں؟ جو اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے، کہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جہاں ہمیں ہمارا مطلب نظر آئے ہم اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ہی ہمارے مزاج کے خلاف اسلام کا کوئی حکم ہو بڑی مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھ لیا کہ تم دین پر عمل کر لو گے، تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ جو تم سے پہلے قومیں تھیں ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا جاتا تھا، ہمارے اوپر تو ایسے کوئی ظلم نہیں ہوئے۔ ہاں، تانے ملتے ہوں گے۔ اگر میں اپنے اس چہرے پر یہ سنت سجا لوں، سب سے پہلے تانے تو گھر سے ہی ملیں گے، مولوی بن گیا، اب تو نے داڑھی رکھ لی، تجھے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملنا، تجھے کوئی اچھی نوکری نہیں ملنی، اور
یہ ایک کردار ہمارا فوراً ہٹا دیتے ہیں ہم، یہ محبت کے دعوے ہیں۔ اور صحابی رسول کو دیکھ لیں، سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کی ماں ان کے مخالفت میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ سعد دین کو چھوڑ دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، دین پر عمل نہیں کرنا۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں تو دین پر عمل کروں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں گا۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں یہاں دھوپ پر کھڑی ہوں، نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، یہاں کھڑے ہو کر مر جاؤں گی۔ بڑا سمجھایا ماں کو، ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے ماں، تجھ جیسی 100 مائیں ہوں، ایک ایک کر کر ساری ماؤں کو جناب محمد الرسول اللہ پر قربان کر دوں گا۔ یہ محبت ہے۔ واقعی ان کی محبت ان کے کردار سے نظر آتی ہے، تبھی تو رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تمہاری بات سچ ثابت ہوگی کہ تم واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو۔ یہ کردار تھا۔ اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کس انداز سے اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں؟ ہم کس ڈگر پر چل پڑے ہیں؟ ہمارا نفس ہمیں کس راہ پر گامزن کر چکا ہے ہم خود جانتے ہیں۔ کس انداز سے ہماری زندگی گناہوں میں غرق پڑی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہو، اپنے زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ فاتبعونی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر یہ جتنے تمہارے گناہ ہیں، جتنے تم معاملات کر چکے ہو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تو انتظار میں ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن تَابَ، جس نے توبہ کی، وَآمَنَ ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ بس انہی لوگوں کے لیے، يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تو تیار ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے، جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹ آئیں اپنے رب کے طرف، جو رب کے احکامات ہیں ان احکامات کی طرف پلٹ آئیں۔ رب کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، وہ کس امور کے لیے کون سے ارشاد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان چیزوں کی طرف پلٹ تو آئیں، رب کی طرف رجوع تو کریں کہ رب کس انداز سے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس ماں کو پیدا کرنے والا رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دے؟ آگ میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا، یعنی اتنی محبت ہے ماں کی، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیسے ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ وہ کیوں چاہے گا کہ اس کے جو بندے ہیں اس جہنم میں ڈال دیے جائیں، جس جہنم کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے کہ جہنمیوں کو کھانا کیا پیش کیا جائے گا، کیا خوراک ہوگی؟ رب فرماتا ہے کھولتا ہوا پانی، ابلا ہوا پانی، خون اور پھیپ، کانٹے دار جاڑیاں ان کو کھلائی جائیں گی، اور آگ کی وادیاں ہوں گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام موجود ہیں، ایک خوفناک آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70,000 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا جہنم میں جو آج جا کے گرا ہے۔ اتنی خوفناک جگہ ہے، جہاں آگ کی وادیاں ہوں گی وہاں سرکشوں کو ڈالا جائے گا، اللہ کے باغیوں کو اس آگ میں دھکیلا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم انتظار میں رہیں کہ ابھی توبہ کریں گے، ابھی توبہ کریں گے، اور موت کا فرشتہ ہمارے سر پہ ہو، پھر اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہونی۔ جب موت کا فرشتہ حاضر ہو اور روح قبض کرنے کے لیے تیار ہو اور ہم کہیں کہ جی اب میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہونی۔ فرعون نے بھی تو کہا تھا، جب اس نے اپنے آپ کو سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا، کیا کہتا ہے؟ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے قبول نہیں کی۔ جب وقت تھا، مہلت دی، اللہ نے یہ زندگی دی تھی کہ رب کی عبادت میں اس زندگی کو تم نے گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنی ہے۔ اس وقت تو میں اللہ کے بغاوت میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، مجھے کیا ضرورت تھی اللہ اللہ کرنے کی، اپنی زندگی کو اسلام پر لانے کی مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اب جب میں اپنے آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوں اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ توبہ کرنی ہے، کوئی توبہ قبول نہیں ہونی اس وقت۔ پھر کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جب رب کا حکم قیامت والے دن یہ ہو کہ ان کو پکڑ کر جہنم کی وادیوں میں ڈال دو، اور جہنم کے جو داروغے ہوں گے، فرشتے ہوں گے جو انتہائی سخت دل ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رب کا پیغام نہیں آیا؟ تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں تھے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ آئے تھے ہمارے پاس، ڈرانے والے بھی آئے تھے، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بھی پہنچا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے تو ان کو جھٹلا دیا، ہم نے تو یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، کچھ نازل نہیں کیا اللہ نے، یہ سب مولوی ملاؤں کی باتیں ہیں، ہم نے تو جھٹلا دیا۔ تو یہ کہیں گے جب رب ان کو آگ میں ڈالے گا تو کیا کہیں گے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جب آگ میں جل رہے ہوں گے فَاعْتَرَفُوا، اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا کہ زندگی میں بڑی سرکشیاں کی، زندگی میں رب کی بغاوت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اپنی زندگی نہیں گزاری ہم نے۔ اس وقت اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ اعتراف کریں گے
فسقا لاصحاب السعیر، بس یہ آگ والے ہیں، برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ تو اس وقت جتنی بندہ حاجتیں کر لے، اللہ سے فریاد کر لے، تو جب اللہ نے مہلت دی اس وقت کیوں نہیں کی ہم نے؟ تو اسی لیے جب ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں ہم اسی انداز سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے، تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا، اور معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے بچا لو۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بچ جاؤ، اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کر بیٹھے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین اس بات کے انتظار میں ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اللہ رب العالمین جب بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اپنے اس بندے کو اپنے جو جنت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اپنی اس جنت میں عیش و عشرت والی زندگی عطا کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہیں تمہاری گدیوں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کرتا ہوں اور تم آگ کی طرف جاتے ہو۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہمارے لیے یہ ہو کہ جاؤ تم جہنم والے ہو، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ پوری انسانیت کے سامنے شرمندہ الگ، اور پھر رب کے بنائی ہوئی اس جہنم میں عذاب کا مزہ چکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کریں، اپنے آنسوؤں کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے آنکھوں کو تھر کریں۔ اللہ رب العالمین اس بات کے انتظار میں ہے کہ جب بندہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں، وہ آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ اتنی نرمیاں، اتنی مہربانیاں، اتنی محبت رب ہم سے کرتا ہے، ہم پھر بھی رب کی بغاوت میں زندگی گزاریں تو ہم سے بڑا بد نصیب، بدبخت کوئی شخص نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو صحیح استعمال کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں اپنی زندگیاں بسر کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔